عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ 82 نمبر وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وَالْعَرْضِ، قیامت کے دن حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وَالْحِسَابِ، اور ہر شخص کا تفصیلی حساب ہوگا۔ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ، ہر شخص اپنا اعمال نامہ پڑھے گا۔ وَالثَّوَابِ، دنیا میں نیک اعمال کیے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ وَالْعِقَابِ، دنیا میں کفر کیا یا برے اعمال کیے تو اس کی سزا ملے گی۔ وَالصِّرَاطِ، پل صراط ہوگا جس سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ وَالْمِيزَان، اور قیامت کے دن ترازو ہوگا جس پر اعمال کو تولا جائے گا۔ وَالْمِيزَانُ يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، اور اس ترازو پر تمام مومنین کے تمام اعمال کا وزن ہوگا، وہ اعمال خیر ہوں اچھے، و شر اور برے، جو اللہ کی بات مانی ہو وہ، والمعصیہ، اور جو نافرمانی کی ہو وہ۔ بعث کا معنی ہے دوبارہ اٹھایا جانا۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ موت کے بعد قبر میں اعادہ روح ہوتا ہے، 3 سوال اور اس کے جواب ملتے ہیں، جواب دے یا جواب نہ دے۔ اس کے بعد بصورت نیند اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، یعنی اس میں حیات ہوتی ہے لیکن حیات نظر نہیں آتی، حیات مخفی ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں حیات نظر آتی ہے یوں نہیں ہوتی۔ پھر قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں دیکھو لفظ الباس کا ہے، یہ حیا کا نہیں ہے، باس کا ہے۔ اٹھایا جائے گا یعنی حیات پہلے ہوگی لیکن وہ حیات ظاہری نہیں ہوگی۔ اب ان کو اس طرح کھڑا کر دیا جائے گا کہ ظاہری حیات ہوگی اور حیات نظر بھی آئے گی۔ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ قیامت کے دن جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ چونکہ انسان کی حیثیت محدود ہے اس لیے اس کا عمل بھی محدود ہے، اور چونکہ اللہ کی شان غیر محدود ہے اس لیے اللہ کی طرف سے دیا جانے والی جزا بھی وہ غیر محدود ہوگی۔ یہ محدود اور غیر محدود انسانی علم کے اعتبار سے ہے کہ انسانی علم کے اعتبار سے جو غیر محدود ہے اس لیے جزا بھی غیر محدود ہوگی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں یوں فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی کہ جو کسی کان نے نہ سنی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کان نے سنا نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس کا کوئی بشر تصور کر سکتا ہے، یہ نہ ہی کسی دل پر اس کا کھٹکا ہوگا کہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، انسان کے تصور سے ماورا۔ تو یہ چونکہ اللہ اپنی شان کے مطابق دے رہے ہوں گے اس لیے اللہ ایسی جزا عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اگر کسی بے سینگ جانور کو سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اس جانور کو سینگ دیں گے جس کو دنیا میں نہیں ملے تھے اور اس کو مار پڑی تھی، اور اس کے سینگ ختم کریں گے جس کو دنیا میں تھے اور اس نے مارا تھا، اور حکم ہوگا کہ تم اس کو مارو اور اپنا بدلہ لو۔ یہ جانور بدلہ لے گا اور اس کے بعد ان کو پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا، ختم، کونو ترابا۔
یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر کہے گا اے کاش آج مجھے بھی مٹی میں ملا دیا جاتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ یہ مٹی کے اندر ملے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو اوپر بنایا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اور جہنم کو اللہ نے نیچے بنایا ہے 7 زمینوں سے بھی نیچے۔ جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے۔ اب دیکھو جانور کو خدا نے زمین سے بنایا ہے اور فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ نورانی مخلوق کا مسکن اوپر ہے اور زمین سے بنی مخلوق کا مسکن نیچے ہے۔ جب انسان کے اعمال اطاعت والے ہوں ملائکہ والے تو پھر اوپر جائے گا جو ملائکہ کا مسکن ہے اور اسے جنت کہتے ہیں، اور جب اعمال ہوں گے جانوروں والے تو پھر وہاں جائے گا جو جانوروں کا مسکن ہے جسے زمین کہتے ہیں۔ اس لیے ان کی جگہ نیچے بنائی ہے جو جہنم، اور اعمال صالح والوں کی جگہ اوپر بنائی ہے جو کہ جنت ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اعمال کے حساب دینے کے لیے پیش ہوگا، کوئی شخص اس سے مستثنی نہیں ہوگا۔ والحساب، قیامت کے دن حساب ہوگا ہر شخص سے اور تفصیلی ہوگا۔ قیامت کا دن بہت عجیب ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، انبیاء علیہ السلام تو اس سے مستثنی ہوں گے، اور غیر انبیاء سے تفصیل سے حساب ہوگا، اور ایک ایک بندے سے حساب ہوگا۔ پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، یوں حساب ہوگا قیامت کے دن تمام لوگوں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہوگا اس آخری امت کا، اور سب سے پہلے جنت میں آخری امت جائے گی۔ بظاہر اس پہ اشکال ہے کہ جو پہلے آیا اس کا حساب پہلے ہو، اور جو بعد میں آیا ان کا حساب بعد میں ہو۔ جنہوں نے نیک اعمال پہلے کیے، ایمان پہلے لائے، وہ جنت میں پہلے جائیں، اور جو ایمان بعد میں لائے اور نیک اعمال بعد میں کیے وہ جنت میں بعد میں جائیں۔ تو بظاہر یہ فیصلہ عدل کے خلاف ہے، حالانکہ عدل کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیغمبر نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں، تو دیکھنے میں آخر ہیں، در حقیقت اول ہیں۔ پھر وہ پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ تو جن نبیوں کو نبوت ملی ہے وہ بواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ان نبیوں پر ایمان لانے والے اگرچہ اس نبی پہ ایمان لا رہے ہیں کہ جس کی ظہور نبوت پہلے ہو رہی ہے، لیکن اس کی نبوت بھی تو حضور کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایسے نبی پر ایمان لاتا ہے کہ جس کی نبوت بلا واسطہ ہے، جس کی نبوت ذاتی ہے اور جس کی نبوت سب سے پہلے ہے۔ تو یہ عدل کا تقاضا بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت کے اندر پہلے داخل کیا جاتا۔ والثواب والعقاب، نیک عمل پہ اچھا بدلہ ہے اور برے عمل پہ سزا ہے۔ والصراط، اور پل صراط کو بھی مانتے ہیں۔ صراط ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کے لیے 3 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، اور نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراط ہے، حد سے اتر جائے تو تفریط ہے، اور حد پر رہے تو اعتدال ہے۔ اور اس کو شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو الحاد ہے، اور حد سے اتر جائے تو بدعات ہے، اور حد پہ رہے تو صراط مستقیم مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ صراط مستقیم کا معنی ہے۔ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء، نمبر 2 صدیقین، صحابہ، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 الصالحین، اولیاء۔
یہ 4 علامات اللہ نے صراط مستقیم کی بتائی ہیں۔ اور نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہیں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک جہان بنایا ہے جس کو عالم امثال کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ہر اس عمل کی ایک مثال بنا دیتے ہیں، صورت بنا دیتے ہیں۔ اس پہ دلیل معراج کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تنور کی طرح جگہ ہے، نیچے کھلی ہے اوپر سے بند ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس میں جل رہی ہیں، آگ ان کو اوپر لاتی ہے، جب منہ کے قریب آتی ہے پھر آگ پھر نیچے لے جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ یہ زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تازہ گوشت چھوڑ کے بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا جو شادی ہونا کے باوجود مرد ہو یا عورت پھر بھی زنا کرے، تازہ فریش گوشت موجود ہے اور سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے، یہ شادی شدہ کے زنا کی صورت مثالیہ ہے۔ اسی طرح آپ کو شراب خور دکھائے گے، سود خور دکھائے گے اور زکوٰۃ نہ دینے والے دکھائے گے، اور قیامت کے دن اللہ ایک مینڈے کو ذبح کریں گے اور فرمائیں گے یہ موت جس کو ہم نے آج ختم کر دیا ہے تو موت کی صورت مثالیہ مینڈا ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں اسی طرح دنیا میں صراط مستقیم کیا ہے؟ افراط اور تفریط سے بچ کے اعتدال پہ چلنا، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اور پل صراط وہ ہے کہ 500 سال گزرتے ہوئے 500 سال چڑھتے ہوئے 500 سال گزرتے ہوئے 500 سال اترتے ہوئے، یہ 1500 سال کی مسافت۔ اور آگے فرمایا احد من السیف، تلوار سے تیز، ادق من الشاق، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں افراط اور تفریط سے بچ کے اعتدال پہ چلنا نہایت مشکل ہے، اور اس کی عملی، اس کی صورت، اس کی عالم مثال میں جو صورت ہے اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ یہ عمل بہت مشکل ہے، یہ دنیا میں کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اس پل صراط سے جو اس کی صورت مثالیہ ہے چلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ۔ ایک ہے صراط مستقیم کا معنی اعتدال، ایک ہے صراط مستقیم کی علامتیں 4، اور ایک ہے صراط مستقیم پر چلیں تو انعام، وہ ہے پل صراط۔ وہ کیا ہے؟ پل صراط۔ کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے نا، تو پل صراط پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ صراط مستقیم پہ آپ چل جائیں، پل صراط سے اللہ گزار دیں گے۔ والصراط والمیزان والمیزان یوزن فیہ اعمال المومنین، عجیب جملہ کا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ پہلے فرمایا والمیزان، اور قیامت کے دن ترازو ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے۔ آگے والمیزان یوزن فیہ اعمال المومنین، یہ دوبارہ جملہ کیوں لائے ہیں؟ والمیزان سے تو ترازو سمجھ آ گیا تھا۔ امام طحاوی بات سمجھانا چاہتے ہیں قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے اعمال زیادہ کیے ہیں، اللہ یہ دیکھیں کس نے اعمال اچھے کیے ہیں۔ وہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا۔ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔